یہ جو پیچھے بڑے کاکے ہیں آپ ذرا آگے آ جاؤ یار، کیونکہ کاکے نے مینوں نہیں بولن دینا کوئی. آپ آگے آ جاؤ، بڑے کاکے کے بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ. آرام نال بھائی، آرام نال، آرام نال، آرام نال. آرام نہ بھائی، آرام نال. مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں حضرت. اور بس یہ گزارش ہے، کیونکہ میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ سارے شرارتیں کر رہے ہیں، تو اب بھی باز نہیں آئیں گے. تو چلو حضرت تسی بھی اینی دیر دے آئے بیٹھے ہو، اسی بھی بیٹھے ہیں ایسے لالچ کہ چلو یار کوئی چٹ گلاں ہو جان گیاں. تو اس لیے گزارش کی ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جہاں آواز نہیں نکلنی چاہیے تھی وہاں ہم نے ساری مسجد سر پہ اٹھا لی، تو جہاں اب آواز نکلنی چاہیے وہاں آپ کی آواز نکل نہیں رہی. نکالو آواز یار، درود پڑھو سر. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم ایس ایچ او تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا. تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دے. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا. تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا. تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا. تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے. اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے. یہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ
باہر نہ آ جائے. تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا. تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا. تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کا کچھ نہیں، تو لیکن اسے غصہ بڑا ہے. تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار ایسا کیوں کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کے پیچھے کوئی نہ، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جاتے، ایس ایچ او صاحب ناراض ہو جاتے. لیکن قربان جاؤں حضرت، ایسے لاکھوں ایس ایچ او آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت اس کا ادب کیا کرو، حضرت اس کا ادب کیا کرو. حضرت ایویں چھوٹا جی افسر ہوئے نا حضرت، وہ سامنے 7.5 سک جاندے نے سارے، آوازاں نہیں نکلتی. تو ابھی دیکھ لو، صرف میں نے اتنا کہا یار تھوڑا آگے آ جاؤ، ہم نے پوری مسجد اپنے سر پہ اٹھا لی. حضرت نہ کیا کرو اس طرح، نہ کیا کرو حضرت. اس گھر کا بڑا ادب اور احترام کیا کرو، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام. یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا کا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے. اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے. تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا. کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا. کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے. پھر اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو. جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی. یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹکے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت. یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں. لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا. نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ ایسا سونا گھر ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے. ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت. اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. یہ بہت بڑی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت. اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا.
یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزا آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے، ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو، میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا، تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا، لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بڑے، ڈر دے ہاتھ نہیں جاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ رونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر کھیپ آ کے کہ ٹر جائیے حضرت سیٹ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا۔ میں بھی نیا نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا۔ سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا گل بات سن میں، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا، جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایدے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہندا نا نا حضرت
मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दी। मैं ज़ालिमा लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी है जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का। जिन्हां लई तू पाप कमाए कितने ने तेरे कर। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे। हाफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा उसी तरह जो मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना हूं रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई कि मेरे वाला भी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुसल देने की बारी आई मैंने कहा बताता मैं हूं गुसल कैसे देते हैं। ऐ ओ अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नारान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुसल दो। तीनों बेटों ने गुसल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खलोते, चार मलंग पे लंघन उधर। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर की है ना मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्होंने बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा। फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। जिन्हें नेकियां वध गई हैं जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी जाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे। और हम तो यहां हजरत ऐसे नेकियों को जाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। बाबे होरी सन, 3 नाल मुरीद सन। वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना कितने, 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी होरां नूं पूछन लगे मौलवी जी हुक्म ते है वे कि जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे। मौलवी साहब कहने लगे हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। मैंने बारहा मुशादा किया हजरत 40 देगे पकाने वाला देगी, उसको एक बोटी नसीब नहीं हुई, रोटी कम पड़ गई हजरत। जिन्हें पकाइया उन्होंने बोटी भी नहीं लभी, जेड़े बाहरों आए ढिड भर के टुर गए हजरत। ये मियाँ साहब लिख रहे अंधेर गुबार बवर्ची खाना सरै मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। ये मुकद्दर है जिसका नाम लिखा है, ये हदीस पाक का मफहूम है। ये आप तो गांव वाले लोग हमसे ज्यादा इस बात को समझोगे। एक गंदम का खोशा होता है ना, उसमें कितने ज्यादा दाने लगते हैं। अब होता यह है कि जब गंदम को चक्की में डाला जाएगा उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है। और जिसका लिखा है हजरत वो ही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तीने ਤੁਹਾਡੇ पिछे, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की ते चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का आके कहता है जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान। ऐ ते हुण असीं पैसे लैणे ने ना। उन्हां दूजी वेख लो इहदे च की बाबे होरां ने लिखिआ। ओ बाबा जी होरी कहण लगे मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना तो उसमें लिखा क्या था कि मेरी पहली वसीयत मनसूख,
جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں. ہائے ہائے. بابا جی ایتھے بھی انج ہی ہونا, ایتھے بھی انج ہی ہونا. جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جفا مارے نا تے جاندے ہیں دنیا نے ساڈے نال انج ہی کرنا. میری چادر, میری واسکٹ, میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے. سانو چوکڑ نے کفن پا قبرے تکا دینا تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے. اس لیے میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار, لانی ہے تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار, لانی اور اللہ دے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت. اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. حضرت ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے, 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے, ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا, 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت, رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے, ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں, کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں, بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں, بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے, کتنا امیر بیٹھا ہوگا, میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر, جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو, یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں, یہ تو چھوٹا ہے حضرت, یہ تو چھوٹا ہے. وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے, لیکن اما کہتے نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت, چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے, پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو, یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے, تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلاروں. 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے, جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں بھی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے. اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار, اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں آئے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے, یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا, نہیں, وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو, جب خواہشوں کا زور ہو, بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا, تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی, اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت حضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے, حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے, تابعین کا دور دیکھا, تبع تابعین کا دور دیکھا, کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت حضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سو، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں درجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدیاں نے نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان سے کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت سے۔ اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم ہجر ہو۔ کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت، پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا۔ حکیم صاحب فرماندے ہیں جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیاں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں۔ لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، یاد رکھنا پتا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لیں۔ اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے۔ پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، وہ دھیان کر ہوئے اللہ ویدہ بھی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا، پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی، خیال آیا چھوڑ دی۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے، گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے، اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا، اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، کار مائی بھی بڑا روئی،
ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا؟ وہ بھی بڑا روئی ہے حضرت کیم ہوئی گھر آئے تو کیم صاحب دی اکھاں سجی دی ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی؟ انہوں نے کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہوں نے کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی وہ نبض پھڑی تے شیطان نے اندر گندگی پائی لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑے کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر پھڑی ادھی پھڑی ادھر کار معاشقی نے میری پھڑ دھیان کریو پتر دھیان کریو اج کسے دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان ہونے اج کسے لی چونک چ نہ کھلوئیو اج کسے لی نہ کھلوئیو اج تسی کھلوو گے کل کو تاڈی دی بھی کھلوئے گا بڑا دھیان کریو بڑا دھیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہ روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنے پتہ بچنے زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راز ہے تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اور چلیو وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دھیان رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ آل عمران 3 پارہ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کریو پتر او مالک جے اسی نہیں جے مال ہم تو مالی ہیں یار اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت دادا ابو کا انتقال ہو گیا پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد بوٹا پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت اسی مالیاں حضرت اسی مالک نہیں ہے مالک وہی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا 2 بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی
وہ چار وڈے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بہ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو، کلا کلا کر کے نا انہوں سیڑ تے لے جو، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت ان تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے ہوتے تھی جے کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتھے سوہنا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے ہیں۔ آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے، کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے، اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا، تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا، چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ لیا اسے۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب۔ عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن ڈیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے، اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ انہیں اس کی حضوروں کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پوایا اور منہ کیتا سورج جل، فرمایا ان سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے۔ اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہو گئی۔ چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو، اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گے،
تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت. کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال. وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ ہی غریب نے. باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنان دا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی آ؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے تے اے سونا بنان دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو کری. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ. اور دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ افم ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. حضرت نہ ڈرایا کرو. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے میں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی ہے؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہندے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مسنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہتا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے ہو. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گیا. پتر بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈوں، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئی یار ہے میرا پتر ہے. اج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں، واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی، اور اج دی مار نے مینوں 12 لا چھڑی. ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار. میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے،
वो कपड़े जब लेने हो ना तो बच्चों के साथ कपड़े लगा लगा के चेक करती है, रंग मेरे बच्चे ਨੂੰ ਫੱਬਣ ਡਿਆ है कि नहीं फब्बन ਡਿਆ। जब जूतियां लेनी हो तो उनके पाँव में पहना पहना के चेक करती है, ये जूती मेरे बेटे के पाँव में अच्छी लगी कि नहीं लगी। सच दसियो दरदी, जो साड़ी वारी आई सी कभी बाबे ਨੂੰ खड़ के नाल कपड़ा ला के वेखिया यार सोहना लगा भी कि नहीं लगा। जो साड़ी वारी आई सी कभी माई ਨੂੰ नाल खड़ के जुत्ती पवा के चेक करवाई, अम्मा जी वेखो हाँ सोहनी भी लगी है कि नहीं लगी है। बड़ा जुल्म करते हैं हम अपने माँ बाप के साथ। नहीं है दर्द, इन्होंने रज रज के लाड़ प्यार करे, रज रज के लाड़ प्यार करे। माई बाबा बहुत बड़ी नेमत है हजरत, बहुत बड़ी नेमत है। मैंने वैसे पढ़ा नहीं किसी किताब में, लेकिन बुजुर्गों से सुन रखा है कि अगर सख्त सर्दी में 40 वली ठंडे पानी में खड़े होकर किसी शख्स की के हक में बद्दुआ करें, उसकी माँ घर में बैठकर उसके लिए दुआ करे, अल्लाह 40 की नहीं सुनेगा, माँ की सुन लेगा। इन्हां दियां दुआवां लिया करो यार, इन्हां दियां दुआवां लिया करो, इन्हां दे पैर कुटिया करो राती, इन्हां नूं कुट के सोया करो यार। कुछ ना कुछ इनके लिए देखो, माँ को क्या पसंद है उसके लिए लेके आया करो। देखो अब्बा जी को क्या पसंद है। मैं अल्लाह मुझे बड़याई से बचाए, ये मेरे वालिद साहब की पेंशन मेरी तनख्वाह से ज्यादा है आज भी, लेकिन हजरत मैं आज भी अपने अब्बे की जेब च 500 100 200 पा देना। अल्लाह 200 की एक अख भी नहीं, लेकिन हजरत जो मैं 200 पाना ना दी जेब च तो अखा च अथरू आ जाते, और हजरत मैनू फिर ढेर दुआवां दिंदा है, ढेर दुआवां। मेरा तो यही हजरत, असीं होर किते नहीं जे लाया, असीं तो इहना नहीं लाया। मेरे वालिद मेरा कोई काम फसिया होए ना, मेरे वालिद साहब ने जलेबियां बड़ियां पसंद ने, मैं हजरत जी देसी घ्यो दी जलेबियां लै जाना बाबे ने, फिर हजरत जी देसी घ्यो दी जो जलेबियां खा के कहते हैं या अल्लाह इन्हें मेरा मुंह मिठा किया है, तू एदा करा मिठा। रज दुआवां लवो पुत्र, इन्हां रज दुआवां लो, रज दुआवां लवो, रज दुआवां लवो। यह बहुत बड़ी नेमत जे, इन्हां दा दिल ना दुखाओ, इन्हां नूं कुटो, इन्हां नूं कुटो, इन्हां नाल मोहब्बत करो, इन्हां नाल प्यार करो, फिर देखो हजरत जी रंग की लगते। फिर माँ बाप की दुआ तुहानूं लैके कित्थे जांदी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था एक तसव्वुफ की किताब में कि हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने किसी शख्स को देखा कि उसने ना अपने कंधे पे पीछे गठड़ी उठा रखी है और उसने सारा हज उस गठड़ी को उठा के किया। तो फरमाते बैतुल्लाह में, मेरी बैतुल्लाह के सामने मस्जिद हराम में फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। तो फरमाते मैंने उससे पूछा, ओ भाई तू बुशकड़ी हज च भी चुकी दी सी, फिर इत्थे नाल ही लैके आए, की मामला है? तो इमाम हसन बसरी कहते हैं कि उसने वो गठड़ी खोली तो क्या देखता हूँ उसमें एक बड़ी नहीफो नज़ार सी अम्मा है। तो वो शख्स कहता है हजरत ये मेरी माँ है और मैं इसको यमन से अपने कंधों पर उठा कर लाया हूँ और पूरा हज इसको अपने कंधों पर उठा कर किया है। आपने फरमाया भाई बड़ा सादतमंद बेटा है। अब वो वहाँ सवाल क्या करता है, अर्ज करता है हुजूर सवाल ये है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो वही इमाम हसन बसरी कहते हैं तेन जमदे जब तेरी बीवी को दर्द ज़ै शुरू हुई तेरी माँ को, तो तेरी माँ ने तेरी पैदाइश के दौरान जब पहली चीख मारी थी ना, अभी तक तो उसका भी हक नहीं अदा कर सका। बड़े औखे पल देने जाने पुत्र, बड़े औखे पल देने, और इन्होंने सानू पाले है। हुण साडा वक्त है, हुण असीं इन्हां दा बदल देना है। हला हमने इनसे बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ। बाप ने अपनी जवानी गाल दी हमारे लिए, माँ ने अपनी जवानी गाल दी हमारे लिए हजरत। हला जो इन्होंने हमें दिया हमसे ये नहीं मांगते। नहीं नहीं मेरे पुत्र कल वक्त नहीं हुंदा, बड़ा कम करता है। वो चलियो 10 मिनट दिया नकल बह जाया करो, इन्हें देखो दिल दी सुन लिया करो। 10 मिनट जी खुश हो जाते, 10 मिनट जी खुश हो जाते। और फिर देखो तो नहीं करोगे तो जैसे मैंने पहले कहा था, अब यहां भी सुन। फिर मौलाना रूम आप लिखते हैं, कोई पहले मैं समझता था शायद ये मिसालें लिखी गई, लेकिन ये हकीकत है। को बाबा था वडेरा हो गया हजरत, रात को खंघ होनी करनी, वो जनाब वो बुढ़ी ने कहना सारी रात तेरा अब्बा खंघदा मैनू नींदर नहीं आती, इन्हू तो कितने छड्ड आया। वो एक दिन पुत्र ने की किया, कंबल चुकया तो बाबे ने कहता बाबा जी सारी रात तुसी खंघदे हो। चलो मेरी तो गल वखरी है, ना तुहाडी नूह नूं नींदर पैंदी है, ना तुहाडे पोतरियां नूं पैंदी है। तुहाडी मेहरबानी है, ए कंबल लवो, कुछ पैसे लवो तो तुर जाओ। वो तो फिर बात था। उसने कहा अच्छा पुत्र जी में तू खुश, तेरी खुशी मेरी खुशी है, मैं तो जिंदगी तेरे नाल आड़ी, अब भी मैं तेरे लिए जाने को तैयार हूं। बाबा टुर पिया।
تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا ہے وہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا, دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا, دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیے پتر, تیار رہیے, تیار رہیے. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب, چھپاندہ ہے, لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں, اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا, بڑا دھیان کرنا, ان کی دل لزاری نہ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے. ماں باپ کی بڑی دل لزاری کی جاتی ہے, اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. وہ دل نہیں توڑا, وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے وے نا ایدے وچ نسخہ واڑ چھڑ سام کتے گا وقت لبے گا تے اسی بناؤں گے. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑے ٹر گیا, بڑا دل خوش ہوا, ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے, اج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے, شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو جائے. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا, وہ بابے نے نسخہ دیتا ہے, ہوں تے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا, گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے, وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا, کیا لگا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے کو رہندا ہونے وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں, وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے, پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا, بیٹھا دھیان اتنے ماریا تو نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے پیچھے وے دندا نہیں, بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا بابا جی نسخہ نہیں جی بنایا؟ کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل تو آیا ہے تو کٹھے بنانی. مغرب کا وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے یار پیشاب دی حاجت ہے, آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے کہتے, اتنے جا کے نا اگے بہ گئے, یہ سطر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرنے بہ گیا وا تو مٹی دیا 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں, تے ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرنے تو بعد اپنے آپ پاک کر لوں. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی مٹی دیا ٹیماں چکن نہیں نہ تھلے تو دیکھتا کیا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, وہ جڑا میرکل نسخہ ہے 2-2.5 مہینے محنت کرو تو ایویں تھوڑا سونا بنتا ہے, وہ ایک ہی ہے. سجے نظر ماری سونا, کھبے ماری سونا, اگے ماری سونا, پچھے ماری سونا, سونا ہی سونا ہر پاسے پہ چمکے. بابے ہوراں نے کام کیتا سی, آواز مار کے کہنے لگے وہ سنیاسیا وہ مٹی دیا ٹیماں پھڑان نہیں ڈیا دا. وہ زانا دی آواز آن لگ پی, لگتا ہے تو جماعت کھنجانی ہے. وہ کہتا بابا جی مٹی پھڑاواں کہ تو مٹی ہے ہی نہیں کتے. کہنے لگے کیوں؟ کہتا جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. کہنے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. تو سنیاسی کیا عرض کرتا ہے حضور آپ کی اتنی پیری مریدی ہے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے انہوں کہنے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں ہوں, کوئی شے دے کے جانی بھی ہے. چلے ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہاں رکھا ہے, کیونکہ حضرت رنگ کیا ہے, سونا ہمارے لیے ہے, ہم سونے کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے حضرت تو پھر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. پھر سونا کیا ہے یار, پھر تو جس کو ہاتھ ڈالو گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. اس لیے میرے دوستو دھیان رکھنا, کہیں سونے کے پیچھے اتنی دور نہ نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو جائے حضرت. ہاں حضرت تو اگر یہ چلو یہ بھی مثال ذہن میں آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لکھتے ہیں بادشاہ ہے نا حضرت جو دل کرے سو کرے. ایک دن محمود غزنوی نے کیا کیا, اس نے کہا جو محل کا دروازہ ہے نا اس کو مکفل کر دو, جو اندر ہے وہ اندر رہے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. جتنے اندر تھے نا سب کو اکٹھا کر لیا. وزیر خزانہ کو کہا ہے جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں نا قیمتی ہیرے سب کو لا کر ٹیبل پہ لگا دو. سارے لگا دیے گئے.
सबको इकट्ठा करके कहता है ये मेरी टोटल मता है, जो जिस पे हाथ रखे ना वो उसका। शौर्य ने पहले ही नजर रख ली कि मैं ऐदे ते हाथ रखना है। तो मौलाना रूम लिखते हैं वहां एक लौंडी भी थी, तो कहती बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। उसने कहा करो। वो कहती हुजूर अपने फिक्रे पर गौर करें, आपने फरमाया है जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी फरमाने लगे हाँ मुझे याद है फिक्रा, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। रख लो भाई। वो इजाजत हुई हजरत, लोग टूट पड़े, किसी ने किसी पे रखा, किसी ने किसी पे रखा। उस लौंडी ने क्या किया, उसने आके बादशाह पे रख दिया। महमूद गजनवी फरमाने लगे एक ही कीता ही, एडे एडे कीमती हीरे पे दे सन, ओनू छड़ के आ मेरे ते हाथ रखे। और उस करती है अली जा आपने खुद ही फरमाया था जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। उन्होंने हीरे ते हाथ रखे है, मैं हीरे वाले ते हाथ रख लिया है। हुण मर्जी जी हजरत जी, हीरे ते रख लो या हीरे वाले ते रख लो। हीरे ते रखोगे सिर्फ हीरा, हजरत जो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाओगे तो फिर हजरत सारा जहां तुम्हारा है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन व आसमान की बादशाहत। भाई ये मैंने पहले पढ़ी थी। अब आगे अल्लाह क्या कहते हैं, यूरिसुहा मन यशा, मैं जिन्हों चाहवांगा ये वारस कर देंगे, मैं जिन्हों चाहवांगा वारस। अब ये फैसला तुम्हारा है, ये फैसला तुम्हारा है कि हाथ किस पे रखना है। यहां रखोगे दुनिया आज भी खत्म कल भी खत्म, लेकिन अगर हजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाओगे तो फिर मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां वो कदी नहीं मरदे, कामल वलियां दे दरते पे अज भी दीवे बलदे। दीगर नू ओ फिर मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, फरमाते उधर बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए, दीगर नू जे टहना होए कानू रुड़न बड़िए। लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तू भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानी ने डरना। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साई। नसर नीजे हजरत उन्होंने देना कितने, ये दावा है उनका कुरान पाक। ऐनामा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, नसर नीजे देना हजरत जी, नसर नीजे देना। और इसीलिए मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरावर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाने। और फिर आखिरी जो सबक मैं बस अब देकर गुफ्तगू समेटूंगा वो क्या है, जो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अक्सर फरमाया करते थे, वो यही है, जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दी यारी। यारी इधर जी ध्यान रखियो, वड़ दीजिए भैया, इधर वड़ दीजिए। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बू, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। नेड़े आ गया वेला, स्नेहा आ गया चिट्टे वाला दा, स्नेहा आ गया चिट्टे वाला। जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दी यारी, ला सट फा जंजाला वाले, तिलाए ला नल यारी। लालो यारी, लालो यारी, लालो यारी। अज वेला है जी हजरत जी, अज यारी ला। और फिर वेखो हजरत यारी रंग की लांदी है, अज वेला है जी, अज यारी ला लो, अज वेला है जी, अज यारी ला लो। जिन्होंने यारियां लाइया हजरत अज भी उन्होंने दे नाम जिंदे ने, जिन्होंने यारियां लाइया उन्होंने दे नाम जिंदे। तकरीबन घंटा भी साडा पूरा हो गया, अज यारी ला। हजरत तो मसला हजरत तो है भी कि जिन्हों इस तरह की बीमारी हो ना कतरे आने की, ये पहला तरीका है कि कोशिश करो कि नमाज तो अद्धा घंटा पहले पेशाब कर लो।
پھر اینوں فقہ دی زبان چ کہندے نے استبرا، پیشاب کر کے نا تھوڑا جہا ٹہلو تاکہ جڑے قطرے اڑے دے نے، کوئی ایندا کام کرو، کوئی کھانسی کرو تے تھلے ہو تاکہ جڑے قطرے اڑے دے نے نا وہ قطرے نکل جائیں. کہندے استبرا کرو، پیشاب کرنے تو بعد تھوڑا جہا ٹہلو. باقی جے پھر بھی معاملہ نہیں تو پھر وہ جڑا جنوں بیماری ہے نا انہوں اسی معلوم کام مسئلہ ہے کہ زور نہیں کیتا ہے بھاویں قطرے آ گئے اثر تک تہاڈا وضو ہے، بھاویں قطرے آ گئے اس وضو نال تسی دو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل جنہیں مرضی بھاویں قطرے بھی آ گئے، نماز پڑھتے ہیں قطرہ نکل گیا ہے وہ کوئی معاملہ نہیں، تہاڈی نماز نہیں اجازت نہیں. آؤ قطرہ اگر کسی کو بھاپ پڑھ کے بیماری اثر تک وہ جو ہی اثر کا ٹائم شروع ہوئے گا وہ آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، انہوں نواں وضو کرنا پڑے گا. لیکن آؤ آن دی معافی نہیں ہے، نماز دی معافی نہیں ہے، نماز لی آنا ہی آنا ہے. دیکھو نا اتوں تک کہ اگر کوئی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیکن نماز دی معافی نہیں ہے. جڑا بندہ باہوش ہے، زندگی وہ ہے وے اکیلے بالے ہوئے حضرت، انہوں نماز دی معافی نہیں ہے، آنا ہی آنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سن مکتوم رضی اللہ تعالی، نبی نہ سن حضرت، لیکن وہ پھر بھی حضرت جی نماز پڑھن نہیں آتے ہوں. سانوں تے اللہ دا شکر ہے سارے سارے معاملے ٹھیک نہیں. اس لیے خوب حضرت محنت کرو، اسپیشل جنہیں جوان بچے ہو پتر، اس لیے سانوں بہت لوڑ ہے، تاری بہت لوڑ ہے. اگے میں تے قبلہ علامہ صاحب اندر بہ کے ایک درد جڑا رونڈے دے سا، چلو گل یاد آ گئی حضرت. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ نے، شرح قائد نصفی آپ دی لکھی کتاب ہے جڑی درس نظامی میں پڑھائی بھی جاندی ہے. آپ چیف جسٹس سن، قاضی القضاء داؤدہ سی آپ کو چیف جسٹس سن آپ، اور آپ نے روز جا کے نا وہ ایک مقررہ وقت تک بادشاہ دے دربار سے نہ بیٹھنا ہوں سی آپ نے، پھر آپ اٹھ کے تو پھر آپ عدالت چلے جاتے سے. تاریخ لکھ دی ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے سن تے زلزلہ ہو گیا. تو کی ہویا، بڑا بادشاہ دا محل سی نا وہ کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے تے ڈگن لگ پے. جان بچانا فرض ہے، اپنی جان نو قرآن پاک کے ولا تہلکوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جڑیاں جاناں نے انہوں ہلاکت چ نہ پاؤ، بچاؤ انہوں نے. جی وہ کیونکہ سارے بادشاہ دی کابینہ سی، وزیر ڈر دے مارے اٹھے کوئی نہ کہ بادشاہ اٹھیا کوئی نہیں، اسی کیویں اٹھ پئی. آپ نے نہیں پرواہ کی تھی بادشاہ دی کوئی، آپ اٹھے آپ باہر ٹر پے. ہوں بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، اس طرح ساڈے معاشرے چ رویہ ہے کہ مولوی نو حقیر جانیا جاتا ہے. وہ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، بھائی میں اٹھیا کوئی نہیں، یہ مولوی میرے تو پہلے اٹھ کے ٹر پیا. تو بادشاہ پچھوں آپ آواز دے کے کہندا ہے اوئے ملے، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ قربان جائیے حضرت جی، شیر ماں دا کو شیر پتر سی. آپ نے منہ بادشاہ کیتا اور بادشاہ نے مخاطب کر کے کہا، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر گیا تو اگلے دن تیری سیٹ پر کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہوا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے. پتر سیٹاں خالی ہو گئی تھی، حافظ عالم صاحب فوت ہو گئے. اس طرح نہیں ہوا کہ اسی طرح دا ایک حافظ عالم لیا کے پھر بٹھا دیں، شاید وقت لگے گا حافظ عالم آتے آتے. حکیم عبدالحی صاحب فوت ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ جناب اسی طرح دا حکیم عبدالحی لیا کے بٹھا دیتا جائے، نہیں، شاید وقت لگے گا عبدالحی آتے آتے. پیر توئی شاہ صاحب، پیر نذیر حسین شاہ صاحب خالی ہونڈے دے نے معاملے، مسیتاں خالی ہونڈے دی ہیں، اگوں معاملے ہی کوئی نہیں ہے. اسی اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لیا ہی نہیں کوئی. جے لیا بھی تو حضرت وہ جڑا 5ویں کلاس 3 لاکھ واری فیل ہو گیا انہوں حضرت اسی مولوی بنا دینا، چلو روٹی شوٹی تے پیا کھائے گا نا، وہ اللہ دیا بندے کی کرن دیا. نہیں حضرت، اپنے لائق فائق بچے دو، اپنے لائق فائق بچے دو، تاکہ حضرت وہ آ کے ممبر اور مسلح دی زینت بنن. حضرت اپنی ممبران اور مسلیاں ضرورت ہے پتر، دیکھو تہاڈی محبت ہے، تسی محفلاں کراندے ہو، نعت خانہ ہوتے خوب پیسے نچاور کر دے، محبت ہے کرو حضرت. لیکن حضرت اگر کوئی کہے کہ جی میں اپنا حق ادا کیتا ہے، اے بالکل جھوٹ ہے حضرت. حق انج نہیں ادا ہونا حضرت، کوئی حق انج ادا ہونا ہے کہ حضرت تم وچ آنا پڑنا.
विच आना पैना, अपने बच्चे दो हजरत, अपनी बेटियां नूं इस पासे लैके आओ, बहुत काम है हजरत। देखो ना हजरत, जब वक्त आया तो इमाम हुसैन कुंबा लेकर आए कि नहीं आए हजरत? असी हजरत जी सिर्फ पैसे सुट के कहने गल खत्म हो गई हजरत, नहीं, आना पैना हजरत। उन्होंने हक अदा किया। ये तो बस चुप करके हम देखते और सुनते रहते हैं। बस आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू खत्म करूंगा हजरत, उन लोगों ने जिंदगियां गुजारी कैसी हैं। ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखो ना कैसा जुल्म है हजरत। ये दिल को छन्नी कर जाते हैं ये फिक्रे। अली दे मलंग पींदे घोट घोट पाओ, अल्लाह तुहानू मार छड़ेगी ते दब को तुसी जमीन च। अली दे मलंगा नू भंग दी की लोड़ पैगी जालिम। अली दे मलंग नहीं भंग पींदे कोई भी है। अली के मलंग तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की शराब पीते हैं, उनको भंग की लोड़ कब पड़ गई हजरत। लेकिन बस हजरत असी पीछे हो गए। फिर की होया, जिन्हें जाली लोग ने हजरत वो आके बह गए और फिर उन्होंने किसी को माफ नहीं किया हजरत। बाबे फरीद को, गौसे पाक को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, अहले बैत को, हजरत अली को, किसी को माफ नहीं किया। वो शगुफे और वो मामलात के बस अल्लाह की पनाह हजरत। मैं बस बात सुनाकर गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक बुजुर्ग थे, वो कहते हैं मुझे हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत का बड़ा शौक था, लेकिन मौका नहीं मिला। फरमाते काफी उम्र हो गई, फिर मौका मुयस्सर आया। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा आ चुके थे। फरमाते मैं कूफा गया, रमजान मुबारक का माह था। फरमाते वहां एक बहुत किसी अमीर शख्स का लंगर खाना था, वहां मैंने रोजा खोला, अनवाओ इकसाम के खाने खाए। खा के ना मैं मस्जिद में आया नमाज मगरिब अदा करने के लिए, तो क्या देखा, मस्जिद के कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े सोने, और उनके सामने एक लकड़ी का प्याला रखा है जिसमें जौ के सत्तू भिगोए हैं। हजरत उससे रोजा खोल रहे हैं, गर्मी का रोजा, 14-15 घंटे का रोजा हजरत। कहते मैंने कहा यार एडा लम्मा रोजा और एडा सख्त खाना। कहते ने मैं उन्होंने कोल गया, जाके अर्ज की हुजूर एडा लम्मा रोजा है, कादे ना रोजा खोलन दे दियो, ताड़ी हिम्मत है, कोल ही किसी अमीर का लंगर खाना है, चलो चल के उत्थे खाने शाने पके ने खाओ। तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो बुजुर्ग मुझे आगे से कहने लगे, गल सुन पाई, मैं दुनिया नू 3 तलाकां दे छड़ियां, मैं अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी। कहते वो बुजुर्ग सोने मुझे इतने लगे, मुझसे राह नहीं गया। कहते मैं खुद ही उठ के ना लंगर खाने चला गया। वहां जाकर मैंने लोगों से पूछा भाई है लंगर खाने के इंचार्ज कौन ने? उन्होंने इशारा किया वो नौजवान, वो भी बड़े सोने। कहते मैं उनके पास गया, मैंने जाकर अर्ज की हजरत कोल मसीह च एक बुजुर्ग बैठे दे ने, लकड़ी के प्याले च सत्तू पेते दे ने, उहदे नाल रोजा खोल दे ने, एने खाने तुसी पकाए नहीं। मैं उन्होंने कहा चलो, उन्होंने आन तू ना कर छड़ी, तुसी को खाना मैंने दे दियो, मैं उन्होंने वास्ते लै जा। वो कहते हैं कि वो नौजवान मुझे पूछते हैं तू कौन है? कहते मैंने अपना नाम बताया। यहाँ क्या करने आया है? कि मैं हजरत अली की ज़ियारत करने आया। वो नौजवान रो पड़ा। मुझे कहता है कि पहले हजरत अली को नहीं देखा? वो कहता है नहीं। वो कहते हैं जिनको तू मस्जिद में छोड़ के आया है वो हजरत अली हैं, मैं उनका बेटा हसन हूं और ये लंगर खाना उन्हीं का है। हसन पुत्र साढ़े बड़े है भी तो नहीं, इकबाल कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा, मेहनत करो यार। ये लिखा है किताबों में, ये खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और कूफा के बाजार में तलवार लहराते हुए दिखाकर हजरत अली क्या कह रहे हैं, है कोई अली से तलवार खरीदने वाला? और अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार बेचने ना आता। ये फक्र था हजरत उनका। क्या हुआ पुत्र? असी समझे नहीं है, आप पीछे चले गए तो फिर की फिक्र आया, अली दे मलंग पींदे कोट कोट पंग। क्या हमारे अली से ये मंसूब कर रहे हैं? कोई अली के दिफा के लिए बाहर नहीं निकलेगा हजरत, बस नोट सुट के बरी हो जाओगे सारे के सारे। तराओ ये तुम्हारे पास लोग मौजूद हैं, दीन सीखो आके यार। ये नमाजें पढ़ाना ये हमारा काम है। ये मैं अक्सर दुख से जुम्मे में कहा करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ये हयात तैयबा में जो पहला इमाम लगाया गया ना, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अपने वक़्त का एक अमीर तरीन ताजिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक के इमाम बने, जिन्होंने 17 नमाजों की इमामत की हुजूर की हयात तैयबा में, वो भी कोई आम बंदा नहीं था, वो भी अपने वक़्त का बहुत बड़ा ताजिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत, ये कोई नगले लोगों का काम नहीं है हजरत, लेकिन क्या हजरत हमने कर दिया हजरत।
نہیں کو لبدا او کرا لو، او کیوں بھائی او کرا لو حضرت، نہیں، یہ تمہارا کام ہے، اس کو سیکھو اور اس کو کرو، پھر دیکھو حضرت کیا رنگ لگتے ہیں، تم لگ جاؤ اس کے کام میں، پھر دیکھو حضرت وہ غیب سے تمہارے کام کس طرح کرتا ہے، کیونکہ وقت پہلے کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو ارادہ تو ہے بولنے کا، لیکن چلو وقت اور نہیں بس اجازت دے رہا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو باتیں کہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا کرے، جو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کہہ سکے اللہ بغیر کہی ہم پر رحم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔